خداوند کے پاک اور زندگی بخش کلام مقدس میں سے خروج کی کتاب اس کا 19واں 20واں اور 21واں باب۔ اور بنی اسرائیل کو جس دن ملک مصر سے نکلے 3 مہینے ہوئے، اسی دن وہ سینا کے بیابان میں آئے، اور جب وہ رفیدیم سے روانہ ہو کر سینا کے بیابان میں آئے تو بیابان ہی میں ڈیرے لگا لیے۔ سو وہیں پہاڑ کے سامنے اسرائیلیوں کے ڈیرے لگے، اور موسیٰ اس پر چڑھ کر خدا کے پاس گیا، اور خداوند نے اسے پہاڑ پر سے پکار کر کہا کہ تو یعقوب کے خاندان سے یوں کہہ اور بنی اسرائیل کو یہ سنا دے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا کیا، اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ تب موسیٰ نے آ کر اور ان لوگوں کے بزرگوں کو بلا کر ان کے روبرو وہ سب باتیں جو خداوند نے اسے فرمائی تھیں بیان کیں، اور سب لوگوں نے مل کر جواب دیا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے۔ اور موسیٰ نے لوگوں کا جواب خداوند کو جا کر سنایا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ، میں کالے بادل میں اس لیے تیرے پاس آتا ہوں کہ جب میں تجھ سے باتیں کروں تو یہ لوگ سنیں اور سدا تیرا یقین کریں۔ اور موسیٰ نے لوگوں کی باتیں خداوند سے بیان کیں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو پاک کر، اور وہ اپنے کپڑے دھو لیں اور تیسرے دن تیار رہیں، کیونکہ خداوند تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہ سینا پر اترے گا۔ اور تو لوگوں کے لیے چاروں طرف حد باندھ کر ان سے کہہ دینا کہ خبردار، تم نہ تو اس پہاڑ پر چڑھنا اور نہ اس کے دامن کو چھونا۔ جو کوئی پہاڑ کو چھوئے ضرور جان سے مار ڈالا جائے، مگر اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے، بلکہ وہ لاکلام سنگسار کیا جائے یا تیر سے چھیدا جائے، خواہ وہ انسان ہو خواہ حیوان، وہ جیتا نہ چھوڑا جائے۔ اور جب نرسنگا دیر تک پھونکا جائے تو وہ سب پہاڑ کے پاس آ جائیں۔ تب موسیٰ پہاڑ پر سے اتر کر لوگوں کے پاس گیا، اور اس نے لوگوں کو پاک صاف کیا، اور انہوں نے اپنے کپڑے دھو لیے۔ اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تیسرے دن تیار رہنا اور عورت کے نزدیک نہ جانا۔ جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی، اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی، اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی، اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے۔ اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ اور جب کرنا کی آواز نہایت ہی بلند ہوتی گئی تو موسیٰ بولنے لگا، اور خدا نے آواز کے ذریعہ سے اسے جواب دیا۔ اور خداوند کوہ سینا کی چوٹی پر اترا، اور خداوند نے پہاڑ کی چوٹی پر موسیٰ کو بلایا۔ سو موسیٰ اوپر چڑھ گیا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ نیچے اتر کر لوگوں کو تاکیداً سمجھا دے، تا ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھنے کے لیے حدوں کو توڑ کر خداوند کے پاس آ جائیں، اور ان میں سے بتھیرے ہلاک ہو جائیں، اور کاہن بھی جو خداوند کے نزدیک آیا کرتے ہیں اپنے تئیں پاک کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند ان پر ٹوٹ پڑے۔ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا
کہ لوگ کوئی سینہ پر نہیں چڑھ سکتے، کیونکہ تو نے تو ہم کو تاکیداً کہا ہے کہ پہاڑ کے چوگرد حد بندی کر کے اسے پاک رکھو۔ خداوند نے اسے کہا، نیچے اتر جا اور ہارون کو اپنے ساتھ لے کر اوپر آ، پر کاہن اور عوام حدیں توڑ کر خداوند کے پاس اوپر نہ آئیں، تا نہ ہو کہ وہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ چنانچہ موسیٰ نیچے اتر کر لوگوں کے پاس گیا اور یہ باتیں ان کو بتائیں، اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے۔ اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چوپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ اور سب لوگوں نے بادل گرجتے اور بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھواں اٹھتے دیکھا، اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے اور موسیٰ سے کہنے لگے، تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے، لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے، تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم ڈرو مت، کیونکہ خدا اس لیے آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے اور تم کو اس کا خوف ہو، تاکہ تم گناہ نہ کرو۔ اور وہ لوگ دور ہی کھڑے رہے، اور موسیٰ اس گہری تاریکی کے نزدیک گیا جہاں خدا تھا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ تم نے خود دیکھا کہ میں نے آسمان پر سے تمہارے ساتھ باتیں کیں، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی چاندی یا سونے کے دیوتا اپنے لیے نہ گھڑ لینا، اور تو مٹی کی ایک قربان گاہ میرے لیے بنایا کرنا، اور اس پر اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کی سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھانا، اور جہاں جہاں میں اپنے نام کی یادگاری کراؤں گا وہاں میں تیرے پاس آ کر تجھے برکت دوں گا۔ اور اگر تو میرے لیے پتھر کی قربان گاہ بنائے تو تراشے ہوئے پتھر سے نہ بنانا، کیونکہ اگر تو اس پر اپنے اوزار لگائے تو اسے ناپاک کر دے گا، اور تو میری قربان گاہ پر سیڑھیوں سے ہرگز نہ چڑھنا،
تا نہ ہو کہ تیری برہنگی اس پر ظاہر ہو۔ وہ احکام جو تجھے ان کو بتانے ہیں یہ ہیں، اگر تو کوئی عبرانی غلام خریدے تو وہ 6 برس خدمت کرے اور 7ویں برس مفت آزاد ہو کر چلا جائے۔ اگر وہ اکیلا آیا ہو تو اکیلا ہی چلا جائے، اور اگر وہ بیاہا ہو تو اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے۔ اگر اس کے آقا نے اس کا بیاہ کرایا ہو اور اس عورت کے اس سے بیٹے اور بیٹیاں ہوئی ہوں تو وہ عورت اور اس کے بچے اس آقا کے ہو کر رہیں اور وہ اکیلا چلا جائے۔ پر اگر وہ غلام صاف کہہ دے کہ میں اپنے آقا سے اور اپنی بیوی اور بچوں سے محبت رکھتا ہوں، میں آزاد ہو کر نہیں جاؤں گا، تو اس کا آقا اسے خدا کے پاس لے جائے اور اسے دروازہ پر یا دروازہ کی چوکھٹ پر لا کر سوتاری سے اس کا کان چھیدے، تب وہ ہمیشہ اس کی خدمت کرتا رہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو لونڈی ہونے کے لیے بیچ ڈالے تو وہ غلاموں کی طرح چلی نہ جائے۔ اگر اس کا آقا جس نے اس سے نسبت کی ہے اس سے خوش نہ ہو تو وہ اس کا فدیہ منظور کرے، پر اسے یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس کو کسی اجنبی قوم کے ہاتھ بیچے، کیونکہ اس نے اس سے دغا بازی کی۔ اور اگر وہ اس کی نسبت اپنے بیٹے سے کر دے تو وہ اس سے بیٹیوں کا سا سلوک کرے۔ اگر وہ دوسری عورت کر لے تو بھی وہ اس کے کھانے، کپڑے اور شادی کے فرض میں قاصر نہ ہو۔ اور اگر وہ اس سے یہ تینوں باتیں نہ کرے تو وہ مفت بے روپے دیے چلی جائے۔ اگر کوئی کسی آدمی کو ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ قطعی جان سے مارا جائے۔ پر اگر وہ شخص گھات لگا کر نہ بیٹھا ہو بلکہ خدا ہی نے اسے اس کے حوالہ کر دیا ہو تو میں ایسے حال میں ایک جگہ بتا دوں گا جہاں وہ بھاگ جائے۔ اور اگر کوئی دیدہ و دانستہ اپنے ہمسایہ پر چڑھ آئے تاکہ اسے مکر سے مار ڈالے تو اسے میری قربان گاہ سے جدا کر دینا تاکہ وہ مارا جائے۔ اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں کو مارے وہ قطعی جان سے مارا جائے۔ اور جو کوئی کسی آدمی کو چرائے، خواہ وہ اسے بیچ ڈالے خواہ وہ اس کے ہاں ملے، وہ قطعی مار ڈالا جائے۔ اور جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ قطعی مار ڈالا جائے۔ اور اگر 2 شخص جھگڑیں اور ایک دوسرے کو پتھر یا مکہ مارے اور وہ مرے تو نہیں پر بستر پر پڑا رہے، تو جب وہ اٹھ کر اپنی لاٹھی کے سہارے باہر چلنے پھرنے لگے تب وہ جس نے مارا تھا بری ہو جائے اور فقط اس کا ہرجانہ بھر دے اور اس کا پورا علاج کرا دے۔ اور اگر کوئی اپنے غلام یا لونڈی کو لاٹھی سے ایسا مارے کہ وہ اس کے ہاتھ سے مر جائے تو اسے ضرور سزا دی جائے، لیکن اگر وہ 1-2 دن جیتا رہے تو آقا کو سزا نہ دی جائے، اس لیے کہ وہ غلام اس کا مال ہے۔ اگر لوگ آپس میں مار پیٹ کریں اور کسی حاملہ کو ایسی چوٹ پہنچائیں کہ اسے اسقاط ہو جائے پر اور کوئی نقصان نہ ہو تو اس سے جتنا جرمانہ اس کا شوہر تجویز کرے لیا جائے، اور وہ جس طرح قاضی فیصلہ کریں جرمانہ بھر دے۔ لیکن اگر نقصان ہو جائے تو جان کے بدلے جان لے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، جلانے کے بدلے جلانا، زخم کے بدلے زخم، اور چوٹ کے بدلے چوٹ۔ اور اگر کوئی اپنے غلام یا اپنی لونڈی کی آنکھ پر ایسا مارے کہ وہ پھوٹ جائے تو وہ اس کی آنکھ کے بدلے اسے آزاد کر دے۔ اگر کوئی اپنے غلام یا اپنی لونڈی کا دانت مار کر توڑ دے تو وہ اس کے دانت کے بدلے اسے آزاد کر دے۔ اگر بیل کسی مرد یا عورت کو ایسا سینگ مارے کہ وہ مر جائے تو وہ بیل ضرور سنگسار کیا جائے اور اس کا گوشت کھایا نہ جائے، لیکن بیل کا مالک بے گناہ ٹھہرے۔ پر اگر اس بیل کی پہلے سے سینگ مارنے کی عادت تھی اور اس کے مالک کو بتا بھی دیا گیا تھا تو بھی اس نے اسے باندھ کر نہیں رکھا
اور اس نے کسی مرد یا عورت کو مار دیا ہو تو بیل سنسار کیا جائے اور اس کا مالک بھی مارا جائے، اور اگر اس سے خون بہا مانگا جائے تو اسے اپنی جان کے فدیہ میں جتنا اس کے لیے ٹھہرایا جائے اتنا ہی دینا پڑے گا، خواہ اس نے کسی کے بیٹے کو مارا ہو یا بیٹی کو۔ اسی حکم کے موافق اس کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اگر بیل کسی کے غلام یا لونڈی کو سینگ سے مارے تو مالک اس غلام یا لونڈی کے مالک کو 30 مسکال روپے دے اور بیل سنسار کیا جائے۔ اور اگر کوئی آدمی گڑھا کھولے یا کھودے اور اس کا منہ نہ ڈھانپے اور کوئی بیل یا گدھا اس میں گر جائے تو گڑھے کا مالک اس کا نقصان بھر دے اور ان کے مالک کو قیمت دے اور مرے ہوئے جانور کو خود لے لے۔ اور اگر کسی کا بیل دوسرے کے بیل کو ایسی چوٹ پہنچائے کہ وہ مر جائے تو وہ جیتے بیل کو بیچیں اور اس کا دام آدھا آدھا آپس میں بانٹ لیں، اور اس مرے ہوئے بیل کو بھی ایسے ہی بانٹ لیں۔ اور اگر معلوم ہو جائے کہ اس بیل کی پہلے سے سینگ مارنے کی عادت تھی اور اس کے مالک نے اسے باندھ کر نہیں رکھا تو اسے قطعی بیل کے بدلے بیل دینا ہوگا اور وہ مرا ہوا جانور اس کا ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔